جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپارہ دل کاہوں سے زیر و زبر ہوا۔ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت رسول اللہ اور مجلس شہادت اللہم صلی علی محمد کیا۔ اور اب میں بغیر کسی تمہید کے مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی عظیم ناظم جناب دلشاد حسین جعفری صاحب کو کہ آج کی جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو، سب دوستوں کو السلام علیکم اور بہت بہت آداب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے محترم اپنے قبلہ ڈاکٹر غضنفر صاحب کے حکم پر آج کی اس اعزاز کے لیے، اس نظامت کے لیے پھر میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کسی بھی کوتاہی کے لیے، کسی بھی غلطی کے لیے میں ہمیشہ پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو لازمی مجھے مجلس کے بعد یا مجلس کے دوران میسج کیجیے گا، تو میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہوگی، اس کو لازمی میں تہہ دل سے قبول کروں گا۔ بہت شکریہ۔ قبلہ جی، قبلہ اجازت ہے، میں قبلہ سے اجازت لوں گا۔ بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے بہت اچھے دوست ناصر جعفری صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے۔ سب سے پہلے تو فاتحہ کی گزارش ہے ان کے مرحومین کے لیے اور اس مجلس میں شامل تمام دوستوں کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے رحمت میں جگہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا ہمارے دوست تلاوت کلام پاک کے لیے عابد علی صاحب سے کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے جس سورہ کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوگا وہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے 286 اس کی تلاوت میں انشاءاللہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ترجمہ، اس کا ترجمہ ہے بنام خدا مہربان و شفیق، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی کے ذمہ ہوگا۔ ایمان لانے والوں تم اس طرح دعا طلب کرو، پروردگار اگر ہم سے بھول چوک یا کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہم سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرنا۔ بار الہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ خدایا جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہمیں نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈال۔ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللهم صل علی محمد. جزاک اللہ عبید بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت، بہت اچھی آیت آپ نے سلیکٹ کی، بہت اچھا ترجمہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. گزارش کروں گا میں اپنے محترم ڈاکٹر غضنفر صاحب سے کہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. محترم ڈاکٹر غضنفر صاحب. شکریہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له يعوذك بالله وأتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم عند جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة
هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فانتظروا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي رسول الله يغويني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهون إلا وفرج الله همه ولا مغموم الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله سلامت رہے سلامت رہے ماشاء اللہ. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلا وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق التسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. پروردگار ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما. الہی آمین. رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین. بانی مجلس جناب ناصر جعفری صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما. مومنین شریک مجلس ہیں پروردگار ان کی کوئی خاص حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. مغفرت فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما. یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. مرثیے سے پہلے چند اشعار امام حسن کی اشعار لکھے ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. ایک صلوات بر محمد والے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سبھی ثنائیں رب ذوالجلال کی ہیں. سبھی ثنائیں رب ذوالجلال کی ہیں. اس کے بعد نبی اور ان کی آل کی ہیں. پھر اس کے بعد نبی اور ان کے آل کی ہیں. امام حسن کو جو اعلیٰ مقام حاصل ہے. امام حسن کو جو اعلیٰ مقام حاصل ہے ان عظمتوں کی حدیں لا مکان کمال کی ہیں. حدیں لا مکان کمال کی ہیں. ذکر آل محمد کا اجر دائم ہے. ذکر آل محمد کا اجر دائم ہے. سرعتیں بھی یہی جاویداں اعمال کی ہیں. سرعتیں بھی یہی جاویداں اعمال کی ہیں جو دین کی خاطر گرچہ صلح پسندی کی. دین کی خاطر گرچہ صلح پسندی کی. روایتیں تو مگر جاہ و جلال کی ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ روایتیں تو مگر جاہو جلال کی ہیں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. شکریہ شکریہ. پھر عرض کیا ہے کہ نبی کے دین کو مہکا دیا جگر کا خون دے کر. نبی کے دین کو مہکا دیا جگر کا خون دے کر. شہادتیں تو حسن کے یہی افعال کی ہیں. شہادتیں تو حسن کے یہی افعال کی ہیں. پھر مقطع ہے ان کی مدح سے دلشاد کو جو ملتا ہے. ان کی مدح سے دلشاد کو جو ملتا ہے وہ رحمت رب کی خواب و خیال کی ہیں. رحمت رب کی خواب و خیال کی ہیں. صلوات. یا مرثیے کے لیے میں اب بہت ادب و احترام کے ساتھ اپنے دوست جناب اصغر زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور مرثیے کا مرثیہ پیش کریں. اصغر زیدی صاحب. میری طرف سے تمام حاضرین کو السلام علیکم. سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے. آمین. اور تمام حاضرین کے مرحومین کو اور بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. امام حسن کی شہادت کی مناسبت سے میں مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم. جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپار دل کاہوں سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، حال اس امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب بے قد برہنہ پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مشتبہ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دام بدم یہ حکم کہ لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو،
کہہ دو کہ جلد آئے کہ ذلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں باچشم اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کے یادگار، میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کے یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، کہ ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز ظلم، قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستم، قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، برپا اہل بیت پیمبر میں شور و شین، بہنیں پچھاڑے خاک پہ کھاتی تھی کر کے بین، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، دل اب ہمارا ٹوٹ گیا با مصیبتا، باپا آج ہم سے چھوٹ گیا با مصیبتا، پاپا آج ہم سے چھوٹ گیا با مصیبتا، تابوت پر جو تیر لگے یا کہ نہ کہاں، آمادہ نبرد ہوئے شاہ سو جا، آئی ندائے غیب کے یا شاہ دو جہاں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط فغاں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط فغاں، جنبش میں اس علم سے پیمبر کی قبر ہے، اے شیر حق شیر یہ ہنگام صبر ہے، اے شیر حق شیر یہ ہنگام صبر ہے، جس دم حسن کا زہر سے اللہ سلام جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بڑا اچھا مرثیہ پڑھا،
اب قبلہ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کی مجلس میں شرکت کرنے والے سب بھائیوں کا، سب مومنین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے۔ یقیناً بہت قیمتی ٹائم، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، اگلا دن بھی اور آج کا بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا ٹائم نکالنا ظاہر ذہنی طور پہ، دلی طور پہ بندے کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے۔ تو یہ دوستوں کا ہم بہت مشکور ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ میں بھی جب کبھی غیر حاضری کرتا ہوں، مجھے ساتھ جب گھر پہ ہوں تو پھر تو لازمی اس میں شرکت کرنا ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت سعادت ہے، یہ عبادت ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی سعادت ہے کہ گھر بیٹھے جیسے آپ فارغ ہوئے کام سے، ساتھ ہی آپ کی نیکیاں بننا شروع ہو گئیں اور آپ پورے خلوص دل کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں سب مومنین کا، سب بھائیوں کا، اس میں سب شرکت کرنے والوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے اور آپ کی توفیق میں اضافہ کرے۔ اب میں آمین، اب میں دعوت دوں گا ہمارے بے حد محترم قبلہ، ہم ان کے بھی بے حد مشکور ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں، تو ان کے تو شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ۔ تو قبلہ آئیے آپ ہمارے یہ آج ہمیں نوازیں اپنی خطابت سے۔ جناب قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولكن وكفى بالله شهيدا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ میں بھی آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے خدمت کا موقع دیا، جو بہترین خدمت ہے، خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اردو فاؤنڈیشن ماشاءاللہ جناب غضنفر صاحب کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سبھی حضرات کا کہ آپ حضرات اپنی محبتوں سے مجھے نوازتے ہیں۔ میں اس لائق نہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے نوازیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی بزرگی ہے۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جتنے شریکان مجلس ہیں خدا ان سبھی کی حاجات کو پورا فرمائے، اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اس کا ثواب ان کے مرحومین کو اور آپ سبھی حضرات کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے مرحومین ان کی روح کو اصحال فرمائے۔ ایک درود کا سہارا نے محمد وعلى محمد۔ کائنات کی دو عظیم شخصیتوں کا تذکرہ آج کی مجلس میں ہونا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری عظیم شخصیت کا نام ہے
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اللهم صل صلی على محمد اب اگر ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے، تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کو ہم 30 منٹ میں یا 25 منٹ میں بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن کچھ سرخیاں ایسی ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی 47 سالہ زندگی کو اتنے مختصر سے وقفے کے اندر پہنچانا بہت ہی ایک مشکل سا کام ہے، لیکن چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، ممکن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم ہے ہر مومن کے اوپر، اور وہ رہنمائی وہی فرماتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبر اسلام کا تعلق ہے تو خداوند عالم نے خلقت حضرت آدم سے 9 لاکھ سال پہلے نور محمد مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہاں 9 لاکھ سال، 9 لاکھ برس، اور کہاں نور محمد مصطفیٰ، یعنی یہ مرحلہ خلقت پروردگار میں ہے کہ نور کی خلقت کو 9 لاکھ برس پہلے اللہ نے خلق فرمایا۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے میرا، اس پہ ذرا سا غور فرمائیے گا کہ 9 لاکھ برس پہلے خلق فرمایا ہے، یعنی آدم کے آنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے 9 لاکھ برس پہلے۔ پھر ایک روایت میں آیا 4 یا 5 لاکھ برس پہلے نور پیغمبر کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ یہ مرحلہ نور کے خلق کا ہے۔ اب ارادہ کب سے ہے اللہ کا، یہ اللہ جانے، کوئی نہیں بتا دو چیزیں الگ الگ ہیں جانے کے رات۔ اس کا ارادہ کب سے ہے کہ مجھے نور محمد کو بھیجنا ہے، یہ وہ جانے، لیکن خلقت جو اس نے فرمائی ہے آدم سے 9 لاکھ برس پہلے۔ اب اللہ نے نور میں سے نور لیا، اپنے نور میں سے، اور نور پیغمبر کو خلق فرمایا۔ اب جب نور پیغمبر کو اس نے خلق فرمایا تو 100 سال تک اللہ نے نور پیغمبر کو اپنی عبادت میں رکھا، یعنی پیغمبر عبادت فرماتے رہے 100 سال تک، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب 100 سال تک خلق ہونے کے بعد عبادت کرتے رہے ذات پروردگار کی، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا اول العابدین، میں عبادت گزاروں میں سب سے پہلا عابد ہوں۔ سب سے پہلا عابد جو ہے وہ پیغمبر خدا ہیں اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے اس نور کو 12 حجابات میں رکھا، اور ہر حجاب میں 12 ہزار سال رہے پیغمبر، 12 حجابات میں رکھا۔ اب جب خوف خدا سے نور پیغمبر کو پسینہ آیا، توجہ چاہ رہا، خوف خدا سے نور پیغمبر کو پسینہ آیا تو اللہ نے پیغمبر کے پسینے سے 1,23,999 انبیاء کی روح کو خلق فرمایا۔ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ میرے ساتھ رہیے گا پلیز، میں ذرا سا آپ حضرات کے دنیا میں ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے پسینہ، جب خوف خدا میں پیغمبر کو پسینہ آیا تو جو قطرہ نکلتا تھا، ڈراپ، اس قطرے سے ایک نبی خلق ہو رہا تھا، یعنی اس کی روح خلق ہو رہی تھی۔ اب علامہ مجلسی کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہیں سے مجلس کا آغاز سمجھ لیجیے ہو رہا ہے۔ نبی ارشاد، جناب علامہ مجلسی نبی کے لیے ارشاد فرماتے، علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کے پسینے کی حیثیت پیغمبر کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے ایک انسان کا پسینہ آتا ہو اس انسان کے نزدیک اس کے پسینے کی حیثیت۔ تھوڑا سا ترکیب میں تھوڑا سا طولانی ہے جملہ، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے پسینے کی حیثیت پیغمبر کے نزدیک البتہ
ہمارے نزدیک نہیں، پیغمبر کے نزدیک، یعنی چونکہ پیغمبر ہیں ان کا پسینہ ہے، لیکن انہوں نے شباہت کیسے دی؟ ایک انسان ہے، انسان کا پسینہ آتا ہے تو انسان اپنے پسینے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر کو جو پسینہ آیا، اس پسینے سے 1,23,999 انبیاء کی روح کو اللہ نے خلق فرمایا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، 1,23,999 انبیاء سارے مل کر بھی پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو پیغمبر کی جوتیوں کے نیچے کی خاک سے مٹی سے بنا ہو وہ کہتا پیغمبر ہم جیسا. آپ لے کر کے تو جائیے وہ انبیاء جو خود نور پیغمبر کے پسینے سے آئے ہیں، وہ تو انبیاء پیغمبر کا مقابلہ کر نہیں سکتے. اور یہ خاکی انسان جس زمین پر پیغمبر نے قدم رکھا ہے، اپنے نالین کو پھیلایا ہے، اس کی مٹی سے بنا ہوا انسان کہتا پیغمبر ہم جیسا. سوچنے والی بات نہیں ہے. دیکھیے اس سے اندازہ لگائیے آپ پیغمبر کا. خداوند عالم نے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اور 29 میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کی ذات یہ ہے اس نے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا ہدایت کے لیے. یعنی ارسلہ کا لفظ آیا، ارسلہ کہتے بھیجنا، بھیجا ہے اس نے، خود نہیں آئے پیغمبر، اس نے بھیجا ہے. میں نے کہہ دی ایک بات آپ کی خدمت میں، پیغمبر خود نہیں آئے، اس نے بھیجا ہے. یعنی بھیجنے والا وہ ہے، اب وہ نبی اور رسول بنا کے بھیج رہا ہے، اس نے بھیجا ہے پیغمبر کو. یہ بالکل ویسی ہے جیسے سورہ اسراء میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ راتوں رات لے گیا پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. یعنی پیغمبر خود نہیں گئے، اللہ لے گیا. پیغمبر توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کی فضیلتیں ہیں. لے نہیں گئے، دیکھیں توجہ چاہ، پیغمبر خود نہیں گئے، اللہ لے گیا ہے. اب وہ کیسے وہاں پہنچے، کیسے براق لی، کون سی منزل پہ پہنچے، زنجیریں در ہلتی رہی، آپ پانی وضو کا بہتا رہا، اسی طریقے سے مسلح گرم رہا. بھئی ہم سے کیا پوچھتے ہو، جو لے کے گیا اس سے سوال کرو کہ تو کیسے لے گیا. سوال ہے کہ نہیں ہے، وہ لے کے گیا ہے نا، تو اس کی قدرت پہ تم شک کرو، ہم سے کیا پوچھتے ہو. ہم تو اس کی قدرت پہ شک نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو تم ہم سے کیا کہتے ہو کہ پیغمبر کیسے گئے. قرآن کہہ رہا اللہ لے گیا. اب جب لے جانے والا خدا ہے اور جانے والا پیغمبر ہے تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اسی طریقے سے اللہ نے بھیجا ہے، پیغمبر آئے نہیں. اب بھیجا اس نے ہے، پیغمبر آئے نہیں، بھیجا اس نے. اب وہ اپنے نمائندے کو، اپنے بندے کو کیسا بنا کے بھیج رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے. کبھی وہ نبی بنا کے بھیج رہا، اسی نبی کو رسول بنا کے بھیج رہا، اسی نبی کو دین حق دے کے بھیج رہا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کے دین کو تمام دینوں کے اوپر ظاہر کرے گا. اور ان تمام کاموں کے لیے کہ نبی بنایا، رسول بنایا، طٰہٰ بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا، احمد بنا کے بھیجا، محمد بنا کے بھیجا، محمد مصطفیٰ کا اس نے لقب دیا. ان تمام فضیلت کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کہیں بشیر بنا کے بھیجا، کہیں نذیر بنا کے بھیجا. یہ تمام صفات جو ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تمام صفات تو قرآن بیان کر رہا ہے نا. یہ کوئی حدیث سے تو نہیں جسے یہ کہہ دو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے اور یہاں سے بات کو اپنی ختم کر لو. نہیں، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ ساری وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا. ساری صفات پیغمبر کے لیے اللہ دے رہا ہے، اس نے بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ کیوں رسول بنا کے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت کرے گا. وَالدِّينِ الْحَقِّ، اور اس نے دین حق بھی دیا ہے. کون سا دین حق؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
یہ دین حق ایسا ہے جو رسول لے کے آئے ہیں، ہر ایک دین کے اوپر ظاہر ہوگا. بے شک. دیکھیے عزیزان گرامی، بزرگوں سے بڑی معذرت کا جو نوجوان طبقہ ہے اور مجھ سے چھوٹے ہوں گے مجلس کے اندر، وہ اس بات کی طرف توجہ دیں. بزرگ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں، میں تو ثواباً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات ماشاءاللہ سے اہل علم ہیں. اللہ نے دین حق دیا ایک، رسول بنایا دو، اس کے بعد کہا اعلان کرا اس دین حق کا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. یہ جو دین لے کے آیا ہر دین کے اوپر ظاہر ہوگا، اس کا دین ہر دین کے اوپر ظاہر ہوگا. پھر چوتھی چیز کیا کہا؟ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا. اور اللہ کافی ہے اس بات پر کہ وہ اپنے پیغمبر پر شہید ہے، یعنی گواہ ہے، پرماننٹ گواہ. پرماننٹ کا لفظ ذرا سا ذہنوں میں رہے، ہمیشہ وہ گواہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ وہ شاہد ہے رسول کے اوپر، کیونکہ شاہد یہ ہوتا کبھی گواہ ہے کبھی نہیں ہے، لیکن شہید یہ ہوتا ہمیشہ گواہ. دونوں لفظ میں فرق ہے. اس میں فاعل اور صفت مشبہ جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اس میں فاعل کبھی کبھی پہ دلالت کرتا اور صفت مشبہ ہمیشگی پہ دلالت کرتا. اللہ نے لفظ شہید کہا ہے، شاہد نہیں کہا، یعنی اللہ گواہ ہے. کون سا والا؟ جو شہید ہے. شہید وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ گواہ، یعنی کل بھی گواہ تھا، آج بھی گواہ ہے، قیامت تک گواہ رہے گا، قیامت کے بعد بھی گواہ رہے گا. پیغمبر نے لفظ کرار استعمال کیا، یہاں سے سمجھیے گا. پیغمبر نے علی کے لیے لفظ کرار استعمال کیا تھا، یعنی کل بھی ثابت قدم تھا، آج بھی ثابت قدم ہے، کل کو بھی ثابت قدم رہے گا. یہ وہ صفت مشبہ سے مبالغہ ہے، ان چیزوں پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ گواہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل کو بھی گواہ رہے گا، ہمیشہ گواہ رہے گا اپنے رسول کے اوپر. کس بات پر؟ یہ رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، یہ دین کو ظاہر بھی ہے، دین سارے اس پہ ظاہر ہوگا. دین ہر دین پہ ظاہر ہوگا، یہ اللہ اس بات پر گواہ ہے. دین ہر دین پر ظاہر ہوگا، اللہ اس بات پر بھی گواہ ہے. ابھی تو دین ظاہر ہوا نہیں ہر دین کے اوپر، غلبہ نہیں آیا اس دین کا ہر دین کے اوپر. اس کا مقصد یہ ہے کوئی ہے ضرور ایسا پردے غیب میں جو رسول جیسا ہے، اور اس کے آنے کے بعد یہ دین ہر دین پہ ظاہر ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں جانے توجہ چاہ رہا ہوں، ہے کوئی ایسا پردے غیب میں ضرور جو کہ اس دین کو ہر دین پہ ظاہر ہوگا، اور وہ پردے غیب میں اطرت رسول سے ہوگا، رسول جیسا ہوگا. قرآن بھی رسول کا ہوگا، گفتار بھی رسول کی، کردار بھی رسول کا، چال بھی رسول کی، تلاوت بھی رسول کی، نماز بھی رسول کی، آداب بھی رسول کے، اخلاق بھی رسول کا. ہوگا کوئی ضرور ایسا جو اس دین کو ہر دین پہ ظاہر کرے گا، اور اس بات پر اللہ گواہ بھی ہوگا. اللہ اس بات پر گواہ بھی ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ نے کہا ہم گواہ ہیں دین نبی کے اوپر، ہم گواہ ہیں اللہ کے رسول کے اوپر. خدا خود اپنے رسول کے لیے کہہ رہا ہم گواہ ہیں کہ یہ رسول ہے، ہم گواہ ہیں کہ یہ نبی ہے، ہم گواہ ہیں کہ اس کا دین ظاہر ہوگا. عزیزو، ایک طرف تو اللہ گواہی دے رہا ہم گواہ ہیں، اور 25 سفر کو پیغمبر اپنے اصحاب کو بلاتے، ان میں سے تازہ مسلمان، میں نے مومن نہیں کہا، تازہ مومن، میں نے کہا تازہ مسلمان. پیغمبر کہتے لاؤ میں تمہیں نسخہ لکھ دوں، قلم دے دو، دوات دے دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. یہ تازہ مسلمان کہتا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہ بتا اللہ جس کی گواہی دے رہا ہے وہ رسول بہتر ہے یا تو تازہ مسلمان؟ آپ دیکھیے نا، اندازہ لگے اس بات سے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ جس کی رسالت کی گواہی دے رہا، اور یہ شخص کیا کہہ رہا؟ ان الرجل لا یہجر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خاکم بدہن العیاذ باللہ. کہہ رہا یہ شخص، یعنی پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہا، پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہا یہ شخص جو ہے ہزیان بک رہا ہے، العیاذ باللہ ہزیان بول رہا ہے. اب میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، یہ شخص پیغمبر کا ہزیان ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنا ہزیان؟
فرمائیے یہ شخص اپنا امتحان ثابت کرنا، اس لیے کہ گواہی خدا کی بہتر ہے یہ ایک عام مسلمان کی. واہ 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 واہ، بھئی گواہی تو خدا کی بہتر ہے. اب اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے فالوورز کو بلا کے یہ کہے اما انہیں برا مت کہو وہ بھی تو مسلمان تھے، تو بھیا ایسے مسلمانوں سے کو ہمارا سلام ہے. ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے، ہم مسلمان اسے مانتے ہیں جس سے زہرا راضی ہو. سبحان اللہ، جو چاہ رہا ہوں، ہم مسلمان اسے مانتے ہیں جس سے زہرا راضی ہو. جس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہو اسے ہم مسلمان نہیں مانتے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حدیثیں آ جائیں گی، بات تلانی نہ ہو جائے گی. یہ پیغمبر اسلام، اب اللہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہا، اور وہ ایک پورا سلسلہ ہے مصنوع اول کا. میں نے ایک دن مجلس میں آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، گزر جاتا ہوں وہاں سے. ظاہری اعتبار سے پیغمبر کو خداوند عالم جب دنیا میں لا رہا، تو جب دنیا میں پیغمبر آ رہے ہیں تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے مدینے میں. اچھا، اس میں بھی ایک راز ہے، کیونکہ پیغمبر کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، ہر شے کے اوپر پیغمبر کی اطاعت واجب ہے. ہر شے کے اوپر، اللہ کا پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، ہر شے کے اوپر، حجر ہو، پتھر ہو، دیوار ہو، درخت ہو، پانی ہو، چرند ہو، پرند ہو، آفتاب ہو، مہتاب ہو، انس ہو، جنات ہو، حورے ہو، ملائکہ ہو، ہر شے کے اوپر پیغمبر کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ ایک اصول ہے، کلی اصول. لیکن وار کمال پروردگار اللہ نے جب باپ کے مرحلے میں فضیلت باپ کو بیان کرنا چاہا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے والد ماجد کو پہلے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھا لیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ دنیا میں موجود ہو اور انہیں بھی بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے. یہ منزل ہے باپ کی عزیزان گرامی، یہ باپ کی منزل ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ جیسا شخص پیغمبر کی اطاعت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مرتبے میں فرق آتا ہے، باپ کی فضیلتوں میں فرق آتا، کیونکہ باپ کے احترام میں فرق آتا. اس نے ولادت سے پہلے ہی اٹھا لیا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وہ باپ بن کے آ رہے ہیں جو ظاہری اعتبار سے. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی اس کائنات کے باپ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں اور علی. تو اب علی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہر فرد پہ واجب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اگر علی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت میں آ رہے ہو تو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہو، اور جو پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. سلسلے کو سلسلے سے ملائیے. جب آپ کی ظاہری ولادت باسعادت ہوئی، نور ساتے ہوا، ایسا نور جس سے دنیا روشن ہو گئی. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پیدا ہوتے ہی ہاتھوں کو زمین پر رکھا، ایک زمین پر رکھ کے کہتے ہیں لا، اور سجدے میں جاتے ہیں آپ، یعنی اس طریقے سے سجدے میں تشریف لے گئے، اور پھر سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ. جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن کی بات کر رہا ہوں، 17 ربیع الاول میں، اس دن کا لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اچھا، کمال ہے پروردگار کا. پیغمبر اگر دنیا میں یہ پہلی شخصیت ہوتی کہ جس نے پیدا ہوتے ہی گواہی دی ہے تو یہ امت مسلمہ نہیں مانتی کہ پیدا ہوتے ہی بچہ کیسے بولے گا. جی آپ میرے ساتھ نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا جانے گرامی.
پیغمبر پہلی شخصیت نہیں ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی گواہی دی اور کانا رسول اللہ. پیغمبر کے لیے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کا پہلے مقدمہ بنایا ہے کہ ہمارا بھیجا ہوا بچہ بھی بولتا ہے, ہمارا بنایا ہوا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے, ہمارا بنایا ہوا بچپن میں بھی رسول ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی کمیونٹی کا نام تھا کرسچن, عیسائیت. عیسائیت کو یہ باور کرانا تھا کہ جب ہم جس نبی کو بھیج رہے ہیں اور جس کی امت تم بننے جا رہے ہو, ہم اسے بھی اتنا اقتدار دیں گے کہ 3 دن کے ہوں گے, جھولے میں ہوں گے, آغوش مادر میں ہوں گے. جب تم اس کی ماں پہ, اس کی عصمت پہ, طہارت پر آواز اٹھاؤ گے تو یہی بچہ گہوارے میں 3 دن کا ہو کے بولے گا, آواز دے گا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی, جب عیسیٰ گہوارے مادر میں گفتگو کر سکتے ہیں جو پسینے سے بنے ہوئے ہیں, تو جو فخر انبیاء محمد مصطفیٰ ہے. فخر انبیاء محمد مصطفیٰ ہے, کیا وہ سجدے میں نہیں جا سکتا؟ کیا وہ فخر انبیاء جو محمد مصطفیٰ ہے, کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا؟ پھر شیطان کو اس روز سنگریزے مارے گئے جس دن آپ کی ولادت ہوئی, اور اس کو عرش معلی پر جانے پر پابندی لگا دی. اس کے بعد پھر ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. اس کے بعد دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ کنیسے گرنے لگے. وہ لوگ جو معبد بنا ہوا تھا, لوگوں کا عبادت گاہ بنی ہوئی تھی, وہ عبادت گاہ خود بخود گرنے لگی. ساوا کی جھیل کاشان جس کی 1000 سال سے لوگ عبادت کرتے تھے, اس کا پانی خود بخود خشک ہو گیا. گویا پانی آواز دے رہا تھا, اب عبادت اللہ کی کرنی ہے, اس کا رسول آ چکا ہے تمہیں پیغام دینے کے لیے. وادی سماوا جو شام میں خشک پڑی ہوئی تھی, اس میں پانی بہنے لگا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ تمام چیزیں ہیں جو معجزات پیغمبر میں ہیں. یہ پیغمبر کی زندگی صرف اتنی یہاں تک. اور وہ آقا حسن جن کی شہادت کی, ان کی بھی تاریخ کے اعتبار سے مجلس امام حسن انہی کے تو نواز ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ان الحسن والحسین سبتا هذه الامہ. توجہ چاہ رہا ہوں, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. جو مزاج رسالت کا تھا ولادت کے وقت, وہی مزاج امام حسن کا بھی ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ جو نور کا ٹکڑا پیغمبر ہے, اسی نور کا ٹکڑا ہم بھی ہیں. فضیلت عزیزان گرامی خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور امام کا وہ بچپن, اور امام کی وہ آمد, اور امام کا وہ وجود مقدس جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری. امام نے اپنے بابا کے سامنے جو زندگی گزاری, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اطفال, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی زندگی, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کوفے کی زندگی. اور پھر اس کوفے کی زندگی میں کیا کروں, مجھے گھڑی سے زیادہ اجازت نہیں دیتی ہے. 40 ہجری میں جب رسول اسلام کے حقیقی نائب حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک کو, 40 ہجری جمعے کا دن, تو آپ مولا کائنات کو دفنانے کے بعد سرزمین کوفہ پہ تھے امام حسن. بس 1-2 لمحے میں آپ کے سے زیادہ نہیں لوں گا. عبداللہ ابن عباس نے کوفے میں اعلان کیا کہ علی ابن ابی طالب کے بعد میں نمائندہ حق حسن ہے. تاریخ لکھتی ہے 40,000 لوگوں نے حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ تم ہمارے امام. 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. جب معاویہ کو یہ پتا چلا کہ حسن کے ہاتھوں پہ 40,000 لوگوں نے بیعت لی ہے, تو معاویہ نے 2 جاسوس بھیجے. ایک جاسوس بھیجا معاویہ نے کوفے میں, اور ایک جاسوس بھیجا معاویہ نے بصرہ میں. بصرہ میں کیوں بھیجا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک نمائندہ علی کی شہادت کے بعد بصرے بھیجا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کو امام حسن نے بصرے کا نمائندہ بنایا تاکہ بیت المال پر نگاہ رکھی جا سکے
کہ بیت المال کا اسراف تو نہیں ہو رہا۔ معاویہ کو جب پتا چلا تو اس نے کچھ نمائندے پھر بھیجنا شروع کیے بصرے میں، اور کچھ نمائندے بھیجنا شروع کیے کوفے میں۔ کس لیے؟ میں کیا کروں عزیزان گرامی، مجھے وقت نہیں ہے اس بات کی تفصیل میں جانے کا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ کوفے میں بھیج رہا تھا تاکہ حسن کی سرگرمیاں اس تک جاتی رہیں، کیا کر رہے ہیں حسن، اور بصرے میں بھیجا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو اس نے 60,000 کا لشکر بغداد کی طرف بھیجا امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے۔ امام حسن نے اپنا لشکر 12,000 کا تیار کیا معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حسن نے بیعت لی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا میں سلو کروں گا تو تمہیں میرا سلو میں ساتھ دینا، جنگ کروں گا تو تمہیں جنگ میں میرا ساتھ دینا۔ لیکن معاویہ نے جو لشکر بھیجا تھا 60,000 کا، امام حسن نے جو لشکر تیار کیا تھا کوفے سے 12,000 کا، اس میں آدھے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا حجر ابن عدی کو۔ معاویہ کو جب پتا چلا حجر ابن عدی لشکر کے سپہ سالار ہیں تو اس نے کچھ افراد جاسوس بنا کر حجر ابن عدی کے لشکر میں بھیجے۔ بس یہیں سے مجلس اختتام کی طرف ہے۔ اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ حسن بھی آدھے لشکر کے سپہ سالار ہیں تو اس نے کچھ افراد حسن کے لشکر میں بھیجے۔ جب دونوں کے لشکر میں اس نے جاسوس بھیجے تو جو حجر ابن عدی کے لشکر میں تھے انہوں نے وہاں جا کے جاسوسوں نے معاویہ کے شور مچایا کہ تم جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ حسن نے سلو کر لی معاویہ کے ساتھ، اور جو معاویہ نے لشکر میں امام حسن کے ساتھ میں جو لشکر تھا ان کے ہاں جو جاسوس بھیجے، معاویہ نے امام حسن کے لشکر میں یہ پیغام کہلوایا حسن کے لشکر والوں سے کہ تم حسن کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ حجر ابن عدی نے جو ہے وہ سلو کر لی ہے معاویہ کے ساتھ، یعنی دونوں طرف اس نے پالیسی کا کام کیا۔ تو لشکر والے کہتے تھے جب حسن سلو کر رہے ہیں تو ہم کیوں لڑیں حجر ابن عدی کے، اور حسن والے لشکر کے کہتے تھے جب حجر ابن عدی نے سلو کر لی تو ہم حسن کے ساتھ کیوں لڑیں۔ امام حسن نے جب اس بات کو دیکھا کہ میرا لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد میں آواز دیتے ہیں۔ اچھا یہ خطبہ کب دیا آپ نے؟ جب معاویہ نے ایک نامہ بھیجا امام حسن کے پاس اور نامے میں کہا کہ اے حسن ہم آپ کے شرائط کی صلح رکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو شرائط آپ کے ہیں ہم اسی پہ راضی ہیں صلح کرنے کے لیے۔ اس وقت امام حسن نے خطبہ دیا ہے لوگوں بتاؤ جنگ کرنا چاہتے ہو صلح کرنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے آوازیں دی یا حسن ہم جنگ کیسے کریں گے، ابھی تو ہم جنگ جمل و صفین اور نہروان کو نہیں بھولے اور ہم اپنے مقتولین پہ آج تک گریہ کر رہے ہیں۔ تو لشکر امام حسن پیچھے ہٹنے لگا۔ جب لشکر امام حسن علیہ السلام پیچھے ہٹا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے صلح نامہ لکھا، اور صلح نامہ لکھا میرے یہ شرائط ہیں، ان شرائط پر میں تجھ سے صلح کر لوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے وہ شرائط اس کو لکھ کر بھیجی، اس میں سے 3 شرطیں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اولاد علی اور علی کو نازیبا الفاظ نہیں کہے گا، 2۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی بھی سادات علوی ہیں، سادات فاطمی ہیں، انہیں کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ صلح نامہ لے کر کے بھیجا، اور جب یہ دیکھا امام حسن علیہ السلام نے اسی لشکر کے کچھ افراد نے، کسی نے امام کی ابا کھینچی ہے، کسی نے امام علیہ السلام کے نیچے سے بوریا کھینچا ہے، کسی نے امام علیہ السلام جب جانے لگے کوفہ چھوڑ کے مدائن کی طرف تو مدائن میں ایک کمینگاہ میں کمین انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب خنجر سے امام حسن پہ وار کیا تو امام حسن کا زانو زخمی ہوا اور زخم ہڈی تک پہنچا۔ امام مدائن میں پہنچے ہیں، مدائن میں پہلے سے عبداللہ ابن عباس پہنچ چکے تھے، عبداللہ ابن عباس کے یہاں رہ کر کے امام نے اپنا علاج کرایا ہے۔ اس کے بعد امام نے کوفہ چھوڑا ہے زان گرامی، یعنی مدائن سے آپ مدینہ چلے گئے ہیں، پھر کوفے کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ تھی حسن کی زندگی جو میں نے بڑی مختصر تیزی کے ساتھ میں پیش کی۔ اور حسن کی مصیبتوں کی زندگی دیکھیں گے، یعنی کہ نانا کی مصیبتوں کی زندگی دیکھیں گے تو رسول اللہ کی مصیبتوں کی زندگی کے لیے یہی کافی ہے کہ ملک الموت آ کے در زہرا پہ آ کے اجازت لے رہا ہے، آواز دے رہا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور 3 بار شہزادی اسے واپس کر دیتی ہے۔ رسول اللہ کہتے بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے،
जो ये मलकुल मौत आके इजाजत ले रहा है। वो इतना कहना था, शहजादी गिरिया करने लगी, हाय मेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और मलकुल मौत अंदर दाखिल हुए हैं और रूह पैगंबर इस्लाम कफसे उनसुरी से परवास कर गई। तो जहरा रोई है, गिरिया किया है, और जहरा जब रोई है और गिरिया किया है तो एक मर्तबा सादारो पहले और दूसरे दिन की बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जहरा को कोई खामोश करने वाला न था, जहरा के कोई तमाचा मारने वाला न था, जहरा के कोई कोड़ा मारने वाला न था। आजादारो जहरा को कोई पाबंदी न थी पहले और दूसरे दिन रोने की। लेकिन मैं कहूंगा बीबी, आपकी पोती सकीना के सामने जब उनके बाबा को शहीद कर दिया गया और हाय बाबा कह के मेरी शहजादी रोती थी, शिमर कभी आगे बढ़ता था तमाचे मारता था, मनोहर कभी कोई बढ़ता था तमाचे मारता था। ये तो पैगंबर की वफात के जुमले हैं। लेकिन आजादारो, जिस वक्त जोधा बिन्ते अशअस ने इमाम हसन को जहर दिया है और मेरे मौला ने वो पानी पिया है, तो उस वक्त मेरा मौला ज़ैनब को आवाज देता, बहन ज़ैनब आओ, मेरे जिगर के टुकड़े हो रहे हैं कि लगन तो लाओ। ज़ैनब आगे बढ़ के लगन लाती है और उस लगन पे इमाम हसन के सामने पेश करती है। जैसे ही ज़हरा की बेटी ने लगन आगे रखा, इमाम हसन ने लाल उगलना शुरू किए, कलेजे के 70-72 टुकड़े इमाम हसन के जिगर के उस लगन में आए। ज़ैनब चिल्लाई, हाय मेरा भैया मारा गया। आवाज जब आप मरसी में सुन रहे थे, आका हुसैन को बुलाया, आवाज भैया हुसैन आओ, मेरा माजाया मारा गया, हाय मेरा माजाया दुनिया से चला गया, हाय मेरा माजाया, उसके जिगर के टुकड़े कट के आ रहे हैं। आजादारो, जनाब ज़ैनब पता से रवायत बयान फरमाती है, इमाम हुसैन ने वो लगन जिसमें पानी था और हसन के जिगर के टुकड़े थे, जब सहन में उस पानी को डाला तो सहन की मिट्टी से धुआं उठने लगा। आप जरा नारा लगाइए, अरे जिस पानी से मिट्टी में धुआं उठ रहा हो उसने हसन के जिगर का क्या हाल किया होगा। एक वक्त आया, हसन दुनिया से रुखसत हो गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोने लगी, छोटा कासिम रोने लगा, उम्मे फरवा रोने लगी। अज़ादारो, अब मैं तमाम मसाइब कैसे पढ़ूं, इतना वक्त मेरे पास नहीं, 2 जुमले पढ़ के मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। हसन का जनाजा तैयार हुआ, अब्बास ने एक तरफ से मसहरी का पाया पकड़ा, एक तरफ से हुसैन ने पकड़ा, जनाजा जा रहा है। किसी के कहने से जनाजे पे तीर बरसाना शुरू हो गए, हसन के जनाजे पर तीर बरसे। ज़ादार एक जुमला कहने को दिल चाह रहा है, सैयदा के 2 बेटे, एक के जनाजे पे तीर बरसाए गए, एक का जनाजा तीरों पर मुहल्लक था। अल्लाहु अकबर। बस आजादारो हसन के जनाजे में जब तीर पेवस्त हो गए, हसन का जनाजा दोबारा घर में लाया गया। ज़ैनब आवाज देती है, भैया हसन, किसी गरीब से गरीब का जनाजा भी कब्रिस्तान से वापस न आया। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दिया, भैया हुसैन, हमने तो सफेद कफन पहना के भेजा था, ये हसन का जनाजा लाल होकर के कैसे आया, ये सुर्ख होके कैसे आया। मैं कहूंगा शहजादी, यहाँ तीरों की बारिश हुई है, जब हुसैन सामने करबला में होंगे, लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इधर की बसलियां उधर की बसलियां उधर। लो आजादारो, रसूले खुदा दुनिया से गए, ज़हरा ने मातम किया, हसन दुनिया से गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने मातम किया। हाय मेरा मौला। जाहिद जाफरी साहब से इल्तिमास है कि अस्सलाम वालेकुम। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे इस वक्त, कि उन्होंने आज शामिल होके पुरसा दिया बीबी को और हमारे मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ी और सबके मरहूमीन के लिए।
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر غضنفر صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا. میرے علم کے مطابق یہ پہلی چیز ہے کہ جس میں ساری دنیا سے لوگ شریک ہوتے ہیں اور بڑے اس کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر شب جمعہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور میں خاص طور پہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر دفعہ ہر مجلس میں آن کیمرہ رہتے ہیں اور ان سے بڑی تقویت ملتی ہے پڑھنے والوں کو. اور میں بھی اس کا مجرم ہوں کہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، لیکن میں انکریج کرتا ہوں سب کو کہ اور ایک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے، سب بھائیوں سے، کہ جب جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب زیارت پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس وقت مجلس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ ایسا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور آپ مسجد چھوڑ کے جائیں. بے شک، جزاک اللہ. تو اپنے اپنے مسائل ہیں لوگوں کے، اپنے اپنے وقت کی تنگی ہے. میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ بے شک جزاک اللہ سن ناصر کے بھائی. جایا کریں، زیارت کو کریں. بالکل ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور میں مائک واپس دیتا ہوں جناب دلشاد بھائی کو. شکریہ ناصر بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے. اب التماس ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی زاہد جعفری صاحب سے نوحہ پیش کریں. یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ جو تیروں سے زخمی ہے اور خون میں نہایا ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ یہ صبت پیمبر ہے، زہرا کی کمائی ہے نام حسن جس کا عباس کا بھائی ہے. امت نے زہر اس کو اپنوں سے پلایا ہے. یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ قرآن مودت کا یہ چوتھا صحیفہ ہے، احمد کا نواسا ہے، حیدر کا یہ بیٹا ہے. پہچانو اسے لوگو، زہرا کا یہ جایا ہے. یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ قاسم بھی تڑپتے ہیں، بے ہوش ہوئی فروا، شبیر کی آنکھوں سے اشکوں کا بہا دریا. دل فاطمہ زہرا کا امت نے دکھایا ہے. یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ پہلو میں محمد کے دفنان نہیں دیتے، کیوں بیٹے کو نانا کے پاسان نہیں دیتے؟ کیوں تیروں کے سائے میں گھر آیا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ کیوں زہر سلاسل میں قلب شہ اکبر کو پامال کیا جیسے ہائے قاسم مضطر کو؟ 9 لاکھ کے لشکر میں ٹکڑے کیا لاشا ہے. یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے؟ قلب شاہ اکبر کا
जाहिद ने पढ़ा नौहा, सुन कर शहबत की मजलिस में हुआ गिरिया। आल पैगंबर को उम्मत ने सताया है, कि किसका जनाजा है जो लौट के आया है, जो तीरों से जख्मी है और हूँ में नहाया है, ये किसका जनाजा है जो लौट के आया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गुजारिश है हमारे मोहतरम दोस्त भाई कमर आबदी साहब से, डॉक्टर कमर आबदी साहब से आए और ज़ियारत पढ़ाएं। डॉक्टर कमर आबदी साहब। मुतवज्जे ज़ियारत मैं अपनी जानिब से, वालिदैन जुमला मोमिन मोमिनात की जानिब से, खुसूसन बानी मजलिस नासिर जाफरी साहब के मरहूमीन की जानिब से और जुमला मिलत जाफरिया की मरहूमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ कुर्बतन इल्लाह। ये ज़ियारत जो हैं हमारे, ये 10वें इमाम के की तालीमात में से हैं। उन्होंने एक एक लक़ब जो अता फरमाया है किसी उनके लिए, हमारे इमाम के लिए, ये 10वें इमाम का है। तो हम उनकी बस उनका जब वो कर रहे हैं, उनका जो लिखे हैं वही पढ़ रहे हैं। तो ये अल्फाज हैं, ये इमाम के अल्फाज हैं। और जब हम कहते हैं कि अस्सलामु अला औलादिल हुसैन, तो समझे कितने लाख करोड़ों लोगों को जो है सलाम जाता है इससे। और सलाम का जवाब वाजिब है, तो अगर हमको कोई एक मरतबा भी वाजिब सलाम मिल जाए तो हमारे लिए मुक़द्दर हमारा ठीक हो जाए। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या वारिस रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन बिन अली अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु मतान क़तलतका व लअनल्लाहु मतान ज़लमतका व लानतुल्लाहि उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब असरबज़ ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
سب مل کے اس میں شریک ہو جائیے. اللہم فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جناب. درست انداز ماشاءاللہ. سلامت رہیں. بالکل آپ ہمیشہ رونق ہیں اس مجلس کی. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب بہت بہت شکریہ. تو اب میں اجازت لوں گا اور میں اب مائک لوں گا اپنے محترم ڈاکٹر غضنفر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی دلشاد صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی مجلس کی نظامت فرمائی اور میں مشکور ہوں مولانا موصوف کا اور تمام ذاکرین کا اور تمام حاضرین کا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تا کینیڈا سے بھی ہمارے لوگ شامل ہوئے ہیں, آسٹریلیا سے بھی شامل ہوئے ہیں, انڈیا سے بھی شامل ہوئے ہیں اور پاکستان سے بھی شامل ہوئے ہیں. میں بے پناہ مشکور ہوں تمام حاضرین کا. اور میں آپ سب لوگوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری الوداعی مجلس آنے والے سنڈے میں ہے جس کے ہمارے ہوسٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. آپ سب سے میں ان کے بیہاف پہ اپنے بیہاف پہ اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ آپ سب سے بے پناہ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لا کر انشاءاللہ اس آخری الوداعی مجلس میں برابر سے حصے بہت بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا آپ سے. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا, جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا, سپارہ دل کاہوں سے زیر و زبر ہوا.